الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. میرے محترم معظم میرے محسن حضرت مراد حضرت قبلہ مولانا حضور رفیق احمد شاہ صاحب و حضرت قبلہ مولانا نذیر احمد شاہ صاحب، اللہ ان کو دیرگاہ سلامت رکھے، آمین. ہمارے سر پہ ان کا سایہ تا قیامت رہے، آمین. اللہ ان کو صحت و عافیت سے مالا مال فرمائے، آمین. اللہ ان کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرمائے، آمین. اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین. یہ عجز بہت ہی ناقص ہے، بیکار ہے، معذور ہے. تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے، عالموں کا کام ہے. یہ فقیر آدمی ہے، اپنے پیر کے در کا ادنیٰ سا غلام ہے. آپ لوگوں کا بہت مشکور ہے کہ آپ اس معذور مجبور گناہگار کے پاس تشریف لے آتے ہیں. جتنا بھی آپ مرد و خواتین یہاں میرے پیر کے عرس میں آئے ہیں، آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ولی کے عرس میں جانے کی توفیق عطا فرمائی. ساتھ یہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث سننے کی سعادت نصیب فرمائی. میرے عزیزوں، یہ سب میرے پیر کی مہربانی ہے، ہمارے پیروں کا فیض ہے، ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے محفلوں کا ذوق عطا فرمایا، ایسے کاموں کا ہمیں راستہ دکھایا. آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، کافی دیر ہو گئی، میں خود تھک چکا ہوں. اب وہ وقت نہیں کہ 2-3 گھنٹے ہم باز کیا کرتے تھے. عمر گزر گئی ہے، اللہ منظور فرمائے. ہم نے اپنے پیر سے وعدہ کیا تھا جب تک جان میں جان ہے تبلیغ جاری رکھیں گے. بس وہی وعدہ ہی نبھا رہے ہیں، ورنہ وہ زمانہ چلا گیا. اللہ مزید توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی. بہر کیف یہ عاجز کوشش کرتا ہے جہاں بھی جائے اپنے سامعین کے سامنے بلا تعصب بلا تفریق آقا کے دین کو 100% صحیح طور پہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی تفرقہ بازی والی بات نہیں ہوتی، کوئی تعصب کی بات نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے آئینے کے سامنے آپ کو بچھا دیا جاتا ہے. پھر جب آئینے کے سامنے بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو آئینے کے اندر اپنے سارے عیب نظر آتے ہیں. وہ آئینے کا قصور نہیں ہوتا، وہ ہمارا قصور ہوتا ہے، دیکھنے والے کا قصور ہوتا ہے. میرے عزیزوں، کیا باز کرنا ہے؟ ذکر کیا کرو، اللہ اللہ کرتے رہو. کرو گے؟ ہمیشہ کرو.
جن چیزوں کی کمی ہے، ذکر کی کمی ہے، شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، نماز نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کرتے ہیں ذکر آپ؟ سچے دل سے بتاؤ، سچی بات بتاؤ، گھر میں کرتے نہیں کرتے؟ یہاں بھی زبردستی آپ کو ذکر کا جام پلایا جاتا ہے، تم نہیں کرتے ذکر، کرایا جاتا ہے۔ اگر تم گھر میں ذکر کرتے تو وہاں سے اللہ اللہ کرتے ہوئے آتے۔ جو سگریٹ پیتا ہے ڈبی ساتھ لے آتا ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہوا آتا ہے۔ بھائی آپ کو یہ ذکر کوئی معمولی چیز نہیں، یہی ذکر میرے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اتنا ذکر کیا، 40 سال راتوں کے حضور نے غار حرا کے اندر مراقبہ فرمایا اور اللہ کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے میرے نبی کے سینے کو اپنی رحمت کا خزینہ بنایا، وہ خزانہ بنایا کہ قیامت تک، ازل سے ابد تک، نبی رسول پیغمبر ولی غوث قطب آخری مسلمان تک سب کے سب فیض اگر ان کو ملا یا ملے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گا۔ ذکر کرنا نبی پاک کی سنت ہے، ذکر کرنا اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے رسولوں کا طریقہ ہے، ذکر کرنا اللہ کے محبوبوں کا طریقہ ہے، اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ ہر ایک کی اپنی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے قبلہ پیر و مرشد حضرت محبوب سونا شری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم آتے ہو میرے پاس، میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے کوئی ایسی مشین عطا فرمائے، ایک طرف سے تم کو داخل کروں، دوسری طرف سے تمہارے اوپر رنگ محمدی چڑھا ہوا ہو، تمہارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ میرے حضرت پیر و مرشد والد محترم صاحب مزار رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، فقیرو ذکر کرو تو صحیح، ذکر کرو تو صحیح، ذکر کرو تو سا ذکر کو چھڑے سو، ذکر تو کو نہ چھڑے سو، اس سا ذکر کو چھوڑ دے سو، ذکر تو کو نہ چھڑے سے، نہ اتھا چھڑے سے نہ قبر حشرت چھڑے سے، جتھا ہی ہو سو اللہ اللہ دے نعرے ہو سو۔ اللہ والے سچ بولنے ہیں میرے دوست، ذکر کیا کرو اللہ کا ذکر، ذکر ذکر سے کیا ملے گا؟ ذکر سے بڑے انعام ملتے ہیں، بڑے انعام ملتے ہیں۔ ذکر سے صبر ملتا ہے، ذکر سے محبت ملتی ہے، ذکر سے ایمان ملتا ہے، ذکر سے ایقان ملتا ہے، ذکر سے انسان کو شکر کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ کرتے ہیں آپ شکر؟ کتنا تنخواہ ہے؟ کہتے ہیں کچھ بھی دے، کتنا پیداوار رہی ہے دے، کچھ بھی دے، کتنا کاروبار چل دے، کتنا پیسے آ دے، کچھ بھی کوئی نہیں، اسے فائدہ ہے کوئی نہ، لنگر چ ملے ہی کچھ ہے کوئی نہیں۔ عورتیں کو پوچھو حال سناؤ تھوڑا خاون تو کو کیا لے لیا دے، کچھ نہیں دینا، شکر چلے گئے، شکر چلے گئے۔ آپ کی کمائی سے برکت نہیں، آپ کی محنت سے برکت نہیں، اللہ کا قانون ہے اگر برکتی عطا فرماتا ہوں تو ذکر کرنے والے اور شکر کرنے والے کو عطا کرتا ہوں۔ شکر کرو، شکر جو مل جائے شکر کرو، وہ بہت بڑی اعلیٰ نعمت والی اللہ کی ذات، بڑی عظیم ذات ہے۔ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اس نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے ہر وقت نعمتوں کا شکر ادا کرو، جب شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دے گا، اس کا قانون ہے، نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بھئی کیا ہو گیا کروڑ پتی نہیں بنا، یہی خواب ہے نا ہمارے، لاکھوں پتی بن
جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، مربوں کے مالک بن جائیں، بڑے کاروبار ہو جائیں، بھائی کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ دے رہا ہے اس کی مہربانی ہے. تیرا میرا زور ہے کوئی؟ وہ بھی تو ہے جو بھیک مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو مزدوریاں کر رہے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تمہیں تو مل گیا ہے نا، روکھا ملا سوکھا ملا ادا فرما دیا. اب اگر تو بڑھانا چاہتا ہے اس کا شکر ادا کر، وہ بڑھا دے گا. یہ بات دوسری یاد رکھنی ہے آپ نے. ایک تو ذکر کرنا ہے، دوسرا کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا کہ کچھ نہیں ہے. یاد رکھو، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے کہو الحمدللہ. الحمدللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ تیری روزی میں برکت کر دے گا، تیری زندگی میں برکت کرے گا، تیرے کاروبار میں برکت پیدا کرے گا. نہ شکری نہ کرو، کافر نہ بنو، شکر کرتے رہو. شکر نہیں ہے اس واسطے پریشانی ہے. کچھ مل جائے اس کا شکر ادا کرو. کہیں سے روپیہ مل جائے، اگر چاہتے ہو یہ بڑھ جائے تو شکر ادا کرو. یہ روپیہ ختم نہیں ہوگا، یہ روپیہ ختم نہیں ہوگا. شکر کرنے سے میں برکت آ جائے گی. اگر کہو گے ہیں یہ بس 1 روپیہ ہے تو بالکل برکت ختم ہو جائے گی. ذکر اور شکر یہ لازم ملزوم ہے. جب ذکر کرو گے شکر خود بخود آ جائے گا. ذکر کرو گے شکر خود بخود آ جائے گا. شکر آئے گا، ذکر آئے گا، خالی نہیں آئے گا. باپ جب گھر میں آتا ہے تو مہربان باپ خالی نہیں آتا، فروٹ لے آتا ہے، بچوں کے لیے مٹھائی لے آتا ہے، کپڑے لے آتا ہے. خود اندازہ کرو جب اللہ کا ذکر اور شکر آئے گا تو تمہارے پاس کیا لے آئے گا؟ برکتیں اور برکتیں ہوگی، رحمتیں اور رحمتیں ہوگی. مردوں کو بھی شکر گزار رہنا چاہیے، عورتوں کو بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا دن قیامت کے اکثر عورتوں کو اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے خامدوں سے کفر کرتی ہیں. عورتوں کا خامد سے کفر کرنا کیا ہے؟ بس جب یوں کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اترا دے نہیں کشا تو یہ بھی دکھا نگا سنیا سکنا کچھ نہیں. اس طرح کہنے والی عورتیں دن قیامت کے جہنم کی آگ میں جائیں گی. جو اپنے ذکر کرنے والی ہے، ذکر کرنے والی یہ کلمہ کبھی نہیں کہہ سکتی، وہ کہتی ہے الحمدللہ سب کچھ ہے. اور اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. جب شکر کرو گے، ذکر کرو گے، ذکر سے شکر ملے گا، شکر سے برکات حاصل ہوگی. پھر دیکھیں گے تمہارا کیا حال ہے. پھر کنجوس نہیں بنو گے، بخیل نہیں بنو گے، تنگ دل نہیں ہوگے، کم ظرف نہیں ہوگے، بھگوڑے نہیں بنو گے، نافرمان نہیں بنو گے. جب برکتے ہی برکتے ہوں گے پھر تو رحمتے ہی رحمتے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا ایک دل میں بخل اور ایمان نہیں ٹھہر سکتا. کتنا نقصان کیا آپ نے. ایسا تھی ایسا سخاوت کوئی نہیں. نفس کے کہنے پہ تو لاکھوں خرچ کر دیے، اللہ کی راہ میں ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں. یہ ناشکری اور ذکر سے غفلت کی وجہ ہے کہ تم تنگ ہو گئے ہو. اگر تمہارے اندر برکتیں ہوتی کبھی تنگ حال نہ ہوتے، تمہارے ہاتھ کشادہ ہوتے، تمہارے دل کشادہ ہوتے، تم تنگ دل نہ ہوتے. میرے عزیزوں ذکر کرو، ذکر سے شکر کی نعمت آئے گی. شکر جب آئے گا تو برکتیں پیدا ہو جائیں گی. برکتیں جب آئیں گی تو تمہارے اندر تک نہیں رہیں گی، تمہارے دل سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہاری جیبوں سے، تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے گھروں سے، تمہارے بینکوں سے نکل کر غریبوں کے دروازے تک پہنچیں گی. صرف یہ وہ نہیں ہے کہ چناب ہے خشک ہو جائے گا. ذکر وہ دریا ہے رحمت کا، شکر وہ سمندر ہے رحمتوں کا. جب یہ بہنا شروع ہو جائے گا تو ذکر کرتا جا، شکر کرتا جا، یہ سمندر بہتا جائے گا. لاکھوں اللہ کی مخلوق تیرے ہاتھوں سے فیض یاب ہوتی ہے. کرو گے ذکر؟
یاد کرو جس نے تمہیں انسان بنایا. گدھا بنا دیتا تو کیا حال بنتا. بٹھارے تمہارے اوپر بورے لاتے. یہ اس کی کرم نوازی اس نے حضرت انسان بنا دیا. اونٹ بنا دیتا تو تمہارے اوپر بوجھ لاتے. یہ اس کی مہربانی سے حضرت انسان بنا دیا. اس کی کرم نوازی ہے. اللہ کا ذکر کرو, ذکر سے شکر آئے گا, شکر سے برکتیں حاصل ہوں گی. جب برکتیں آ جائیں گی وہ تیرے تک محدود نہیں آئے گی. ذکر کی برکتیں اتنا ہے, اتنا فراوانی سے جاتی ہیں کہ سبحان اللہ. وہ دیکھو صدیق اکبر سارے گھر کا سامان گٹھی میں باندھ کر خدمت میں آ. ذکر والے کا بڑا شان ہے. قربانی کی ہے آپ نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کا ذکر کرنے والے خلیل تھے. فرشتوں نے کہا یا اللہ تم نے اس کو خلیل یار بنا لیا, ہم تھوڑے. اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے, میں رب ہی جانتا ہوں کہ کون کیسا ہے, یاری کے لائق کون ہے, محبت کے لائق کون ہے. امتحان کے لیے امتحان بھی آتے ہیں. امتحان کے بغیر ڈگری نہیں ملتی. ملتی ہے ڈگری. یہ امتحان ہے آپ کے, بیٹھے رہو 8 گھنٹے. بات کم نہیں امتحان. کہو گے پیر صاحب نے پھر وہی 12 لگا دی. کیا کریں, خدا کی مرضی, ہم ہماری مرضی پہ غالب ہے. میں نے یہی سوچا تھا کہ 11 بجے آخری دعا کر لوں, لیکن اللہ کی مرضی جو ہے وہ غالب ہے. کوئی بات نہیں, ذکر والے بن جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنگل میں جاتے تھے, اونٹ چراتے تھے. اونٹ چرتے آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے تھے. یاری جو رب کے ساتھ تھی, ہر وقت رب کو یاد کرتے. اللہ نے فرشتے کہا جا پہاڑی پہ کھڑے ہو جا, وہاں جا کر میرا نام لے, پتہ چلے گا یار پکا ہے یا کچا ہے. جبرائیل امین پہاڑی پہ آ گئے انسان کی شکل میں. کیوں انسان کا مقام پوری کائنات میں اللہ نے بلند فرمایا. جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے ملائکہ سے تو انسانی شکل میں فرشتے بھیج دیتا ہے. بدر میں آئے ملائک مدد کرنے کے لیے تو بشری شکل میں آئے. اب ابراہیم خلیل کے پاس فرشتہ آیا تو انسانی شکل میں آیا. کھڑا ہے, حکم ہے, کوئی اور لمبی تقریر نہیں کرنی. محبت والے کو نقطہ کافی ہے. محبت والے کو بس یار کا نام کافی ہے. زیادہ لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. کھڑے ہو کر میرا نام لو, پتہ چلے گا ابراہیم کو کیا محبت ہے میرے ساتھ. جبرائیل امین کھڑے ہو کر آواز دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. سنتے ہو اللہ اکبر؟ سنا کرتے ہو نا, سپیکر میں سنتے ہو. پڑھتے ہو نماز, پڑھتے ہو نماز. اچھا بھلا وہ فقیر ہاتھ کھڑا کرے جنہوں نے پچھلے عرس سے اس عرس تک کوئی نماز فرض قضا نہ کی. ایمان سے جھوٹ نہیں بولنا. فارغ چند بند. جب تم نماز ہی نہیں پڑھتے تمہارا ہمارا تعلق کیا ہے؟ تمہاری بیعت کیا ہے؟ بھائی فرض نماز نہیں پڑھتے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو میرے نبی کی امت میں شامل نہیں ہے. بے نماز کے ہر خدا کے غضب کا بادل کڑکتا رہتا ہے. کیوں نہیں پڑھتے تم نماز؟ فقیر نہیں ہو تم؟ داڑیاں رکھی ہوئی ہے, پگڑی باندھے ہوئے ہیں, ہاتھ چومتے ہو, اللہ والوں کے مرید کہلواتے ہو, درباروں پہ آتے ہو, نماز نہیں پڑھتے تم.
کوئی مرید نہیں تم، آج کے بعد تمہاری بیعت ختم ہو گئی. یہ فقیر خدا کی بارگاہ میں ایسے پیش نہیں ہو سکتا. بے نمازوں کو ساتھ لے جا کر میں جہنم میں نہیں جا سکتا. اگر آج تم نماز نہیں پڑھو گے میں کروڑوں نمازیں پڑھوں اور تمہارے ساتھ تعلق رکھوں، دن قیامت کے میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جاؤں. تمہاری ہمارے کیا دوستی کے تعلق؟ یہ کوئی رسمی طریقہ نہیں ہے بھائی، یہ کوئی بناوٹی سودا نہیں ہے، 2 نمبر سودا نہیں ہے. اس سودے کو 36 سال ہو گئے ہیں یہ سودا بیچ رہا ہوں میں. کوئی اس سودے کو کھوٹا کر کے دکھائے. ہمارا تعلق آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ کوئی پیسے مانگتے ہیں آپ سے؟ کوئی چندہ لیتے ہیں آپ سے؟ میں اس قربانی سے پہلے کر دیتا، تم سے کھلے مانگتا، میں کھالے مانگتا. گندم کے کٹائی سے پہلے کر لیتا، مجھے دانے دو. ایسے ٹائم پہ عرس رکھا ہے کہ صرف تمہارا ہمارا ایک تعلق اللہ سے محبت کرے گا. افسوس کی بات ہے تم نماز نہیں پڑھتے. مسلمان کا باپ مر گیا. سنو، کان دے کر سنو. کوئی ہے، سید ہے، قریشی ہے، مولوی ہے، پیر ہے، جو بھی ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کان کھول کے سنو. اگر وہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، قریشی سید ہو سکتا ہے، میرے نبی کا امتی نہیں رہ سکتا. دعوے سے یہ فقیر کہہ رہا ہے. علماء موجود ہیں، بتا سکتے ہیں. ایک نماز کا تارک بھی ملعون ہو جاتا ہے. تم 5 نمازیں سال گزر گیا نمازیں نہیں پڑھی، کیا بنا تمہارا؟ پھر گلا کرتے ہو ہمیں فائدہ نہیں ہوا. حضور کی خدمت میں آ گیا. کون ہے یہ؟ سید الانبیاء، محبوب خدا، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. روتا ہے زارو رات، زارو قطار، داڑھی گیلی ہو گئی آنسوؤں سے. توجہ رکھ کے سننا، آنکھیں بند نہ کرنا. جو مجلس میں آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے وہ بہت بدترین محبوب ہے. کیا ہو گئے؟ تم سیٹ بن گئے ہو، پیسے والے بن گئے، لاکھوں کے کروڑوں کے مالک بن گئے. کیا کرو گے؟ جب مرو گے تو کافر بن کے مرو گے. جب اٹھو گے تو ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تم میرے پیر کی جماعت میں نہیں کھڑے ہوں گے. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے نبی کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ. کیوں نہیں پڑھتے تم نماز؟ میں جھگڑتا ہوں تم سے. اگر میرے ساتھ رہو گے تو اس نماز کے لیے میں جھگڑوں گا بھی، لڑوں گا بھی، لڑوں گا بھی. اگر نہیں پڑھنی تو بس تمہارا ہمارا تعلق ختم. میری قبر میں تم نے نہیں آنا، تیری قبر میں میں نے نہیں آنا. تو نے بھی خدا کو حساب دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے. ہم ان پیروں میں نہیں ہے جو ٹلی کرتے ہیں. ہمیں اپنی فکر ہے. ہمیں ایسی پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے جس کے مرید بے نماز ہو. اللہ اللہ، توجہ سے سنو. تمہارا اگر ایمان کا ذرہ تمہارے دلوں میں موجود ہے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. روتا ہے زارو قطار، داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے. میرے محبوب پوچھتے ہیں اوے مسلمان روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے ابا مر گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تو میرا صحابی قرآن کا قاری اور حافظ ہے. اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا جام پینا ہے. تیرے باپ نے بھی تو مرنا تھا. پڑھا نہیں قرآن؟ عرض کرتا ہے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مرنا ہے حضور. میں باپ کی موت پہ نہیں رو رہا، باپ کے خاتمے پہ رو رہا ہوں. کیا وہ آپ
عرض کیا حضور میرا باپ بڑا حسین جمیل جوان تھا، بڑا کڑیل جوان تھا، بڑا زور والا جوان تھا، جب مرنے کا وقت آیا اس کی شکل مشق ہو گئی، کالے خنزیر کی شکل بن گئی، کالے خنزیر کی شکل بن گئی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں میرے باپ پر کتنا خدا کی ناراضگی آ گئی۔ رحمت للعالمین نبی، اپنی امت پر شفیق نبی، فرمایا جاؤ صحابیوں میرے مسلمان گناہوں کے باپ کو جا کر کفن غسل دو، میں آتا ہوں اس کا جنازہ پڑھتا ہوں۔ توجہ رکھنا توجہ، اور سے چاول کھا کے نہ لگے گئے کرو جو بڑے باسپتی چاول پکے پہ ہوں گے، ساری محبت ہی دیکھو تے اپنی جفائی دیکھو ہیں۔ اصا تمہارے واسطے ایون پلا پکا کے تیار کرو، کچھ نماز ہی نہ پڑھو، افسوس کی بات۔ پیو ماں نال بھی ٹھگی، رشتے دارے نال بھی ٹھگی، بھراوے نال بھی ٹھگی، پیر نال بھی ٹھگی، تے کیا کھٹیا کھاوے۔ گئے صحابی، کوئی ہم جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ تو پکے سچے مسلمان، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ جو بھی دیکھتا اس کو اپنی موت یاد آ جاتی، شکل سیاہ ہو گئی، کالے خنزیر کی شکل بن گئی، رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ میرے آقا پہنچے تو کیا دیکھا، سب خوش ہو گئے کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سننا سننا مسلمانوں، ملکوں، خانوں، سیدوں، قریشیوں، اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کا مقام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری نماز نہ پڑھنا، کسی ملک خان کی نماز نہ پڑھنا، یاد رکھو نماز پڑھنا تو محمد کے خدا کی نماز پڑھنا، میرے خدا کی نماز پڑھنا۔ بعض لوگ ہیں نا پیر صاحب آگے نماز پڑھو، یہ پیر کی نماز نہیں، پیر کی نماز بھی خدا کی نماز پڑھو۔ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے چھوڑ دو سارے کام، جاؤ نماز پڑھو۔ راہبر کا کام ہوتا ہے راہ دکھانا، مرید کا کام ہوتا ہے عمل کرنا۔ اذان میں مؤذن نے خود بتا دیا جب نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا، حی علی الفلاح، ساری مشکلیں آسان، راستہ دکھا دیا آپ، نہ چھوڑو نماز کو، جان چلی جائے پر نماز نہ جائے۔ کوئی ہے آج کے سید بڑے ہیں یا حسین سید بڑا ہے؟ حسین نے میدان کربلا میں نماز کو قضا کیا نہیں کیا؟ تو امتی بڑا ہے یا میرے نبی کے وہ صحابی بڑی شان والے تھے جو جنگ بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے، پیٹ پہ پتھر بھی مانتے تھے، نماز کو بھی نہیں چھاڑتے تھے؟ تو بڑا قریشی بڑا ہے یا وہ قریشی ابو بکر عمر عثمان والی بڑے تھے؟ نہیں، مومن بن جا، مسلمان بن جا۔ مسلمان کب بنے گا؟ جب تو 5 وقت کا نمازی بنے گا۔ نماز نہیں ہوگی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کبھی کبھی انتظار نہ کرنا۔ یہ فقیر تمہیں واضح بتا رہا ہے تیرا اور میرا تعلق اس کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آستانہ کامیاب ہے۔ اگر دنیا کی لالچ ہوتی تو کب کے دروازے بند ہو جاتے۔